في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين صدق الله العظيم. آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے کہ اس ذات نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ آسمان اور زمین اور سورج اور چاند اور ستارے، ان سب کا خالق بھی اللہ ہے، ان سب کا مالک بھی اللہ ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ نے پیدا فرمایا اور یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اس کے حکم کی پابند ہیں. اور جب تک اللہ کی چاہت ہے، جب تک اللہ کی مرضی ہے، تب تک یہ چیزیں ایسے ہی چلتی رہیں گی. اور جب اللہ انہیں اور حکم دے گا تو اس کے بعد یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بات سمجھائی کہ تم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو تو اس کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرو. یہ دیکھو کہ اس نے 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو پیدا فرمایا، اور پھر سورج چاند ستارے یہ کتنے بڑے بڑے ہیں. یہ اتنے بڑے ہیں تو ان کے بنانے والا کتنا بڑا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کے بنانے والا خود کتنا خوبصورت ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی اور اللہ کی محبت بڑھے گی. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بے شک تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. یغشی اللیل النہار، وہ اللہ ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. یطلبہ حثیثا، اسے طلب کرتا ہے جو تیز دوڑتا ہوا، یعنی کہ رات اور دن یہ تیزی میں ہے. دن رات کو پا لیتا ہے اور رات دن کو پا لیتی ہے. والشمس والقمر، اور اللہ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا سورج کو اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ، یہ سب کے سب اس کے حکم کے پابند ہیں. الا سن لو، لہ الخلق، اسی نے ہی ان کو پیدا کیا ہے، والامر، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے. یعنی خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے. تبارک اللہ، با برکت ہے اللہ جو رب ہے تمام جہانوں کا. قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر مختلف آیات کے اندر یہی مضمون موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا. 7 آسمان، یہ تو مشہور سی بات ہے، سب کو پتہ ہے نا. اور زمینیں کتنی ہیں؟ زمینیں بھی 7 ہیں. اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائی اور 7 آسمان بنائے. یہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ تعالیٰ نے چھت کتنی پیاری بنائی ہے. فرمایا خلق السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر کسی ستون کے جسے اپنی آنکھوں سے تم دیکھ رہے ہو.
کتنی بڑی چھت ہے. ہم ایک گھر بناتے ہیں، اس کے اندر ہم جب چھت بنانا چاہتے ہیں تو بھائی یہ اتنی بڑی چھت ہوگی، اس کے لیے تو پلر کی ضرورت ہے، اس میں پھر انجینئر سے مشورہ کرو، اس میں اتنے پلر ہونے چاہیے. اللہ نے کتنی بڑی چھت بنائی ہے، کہیں پر پلر ہے. اور جب سے اللہ نے اس کو بنایا اب تک جوں کی توں ہے، اور جب تک اللہ کی چاہت ہے اس نے ایسا ہی رہنا ہے. نہ اس کا رنگ تبدیل ہوا، نہ کبھی اس کو مرمت کی ضرورت پیش آئی. بس یہ اللہ کی قدرت ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا فرمایا. اب یہ زمین ایسی ہے، فرمایا کہ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ. ہم نے یہ زمین جو ہے نا، ہم نے اس کا فرش بنایا. یہ تمہارے لیے فرش ہے، اور فرش بھی بڑا اچھا بڑا پیارا فرش ہے. نہ تو زمین اتنی سخت ہے کہ ہم اسے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور نہ اتنی نرم ہے کہ اس کے اندر کوئی دھنس جائے. اور اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر بے شمار خزانے چھپا دیے. انسان کو جتنا ضرورت ہوتا ہے، اللہ کی جتنی چاہت ہوتی ہے، وہ ان خزانوں سے فائدہ اٹھاتا ہے. اب یہ پانی کہاں چھپا ہوا ہے؟ زمین کے نیچے. ہمیں تو نہیں پتا کتنا پانی ہے، بس ہم نے تو بٹن چلانا ہے، بس موٹر چل گئی ہے، بس پانی آ رہا ہے اور آ رہا ہے، بس آ رہا ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جتنا ہمیں چاہیے ہوتا ہے ہم پانی اس میں سے نکال لیتے ہیں. تو یہ اللہ کے خزانے سے آ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ پیٹرول، یہ گیس، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ زمین کے اندر سے. تو بے شمار خزانے ہیں، کیونکہ زمین کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ رکھ دیے ہیں. جب یہ حرکت کرنے لگی تو یہ اللہ کی میخیں ہیں. وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، یہ ہم نے میخیں لگا دی ہیں اس کے اوپر. یہ اللہ کی میخیں کتنی بڑی ہیں تو اللہ کتنا بڑا ہوگا. اب ان میخوں کے اندر بھی خزانے چھپے ہیں. ان پہاڑوں کے اندر بھی سونا، چاندی، مختلف قسم کی دھاتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا. کتنے دن میں؟ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا تو یہ دن ہمارے دنوں جیسے نہیں تھے. جیسے ہمارا دن رات کا 24 گھنٹے کا ہوتا ہے دن رات. فرماتے ہیں کہ اللہ نے 6 دن لگائے ان پر، تو یہ دن نہیں تھے، بلکہ یہ دن کتنے بڑے تھے؟ کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال کا ایک دن. کتنے 1000 سال کے؟ 1000 سال کا ایک دن. تو 6 دن کتنے 1000 سال کے ہوئے؟ جی 6000 سال. یعنی کہ 6000 سال اللہ نے لگائے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے کے اندر. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے نا کہ اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے، اسے کہتا ہے کہ ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے اور اس میں ہمارا ایمان کامل ہے، ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ کر سکتا ہے ایسا، پھر اللہ نے 6000 سال کیوں لگائے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک شاگرد ہیں سعید بن جبیر رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس میں سبق دیے کہ جب میں اتنی قدرت والا رب ہوں، قدرت کے ہوتے ہوئے میں جلد بازی نہیں کرتا. اے میرے بندے، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بڑا کمزور ہے، تو کیوں ہر کام میں جلدی دکھاتا ہے مجھے؟ ہر کام میں ہمیں جلدی ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے 6000 سال لگا کر انسان کو سبق دیا کہ جلد بازی نہ کرو. ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو برد باری ہے، حوصلے کے ساتھ کام کرنا، یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. والعجلۃ من الشیطان، اور جو جلد بازی ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 6 دن لگائے، یعنی کہ 6000 سال لگائے آسمانوں اور زمینوں کے بنانے کے اندر. لیکن انسان
اس چیز سے سبب حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انسان کو کتنی جلدی ہے، آج کل کتنے حادثات ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ آئے دن خبروں میں جیسی خبریں سنتے ہیں، خبریں دیکھتے ہیں تو بس فلاں جگہ حادثہ ہو گیا، اتنے بندے مر گئے، فلاں جگہ اتنے مر گئے۔ یہ حادثے کیوں ہو رہے ہیں؟ جلد بازی کی وجہ سے۔ ہر ایک بندے کو جلدی ہے، یہاں تک کہ ایک تو بندہ مصروف ہوتا ہے، ایسے لوگ جو بالکل نکمے ہیں، گھر سے فارغ ہیں، کوئی کاروبار نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے، سب سے زیادہ جلدی ان کو ہوتی ہے۔ پتہ ہے ان لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ سارا دن گپے لگانی، فضول وقت کو برباد کرنا ہے، لیکن جلدی بڑی ہے۔ اب دکان پر چلے جاؤ سودا لینے کے لیے، 5 بندے کھڑے ہیں، ہر کہتے ہیں یار جلدی، مجھے پہلے فارغ کرو، مہربانی کرو یار، مجھے بڑی جلدی ہے، بڑا ضروری کام ہے۔ ہر بندے کو جلدی ہے۔ ہسپتال میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہیں، یار مجھے زیادہ جلدی ہے، مہربانی کرو، مجھے جلدی ہے۔ ہر بندے کو جلدی ہے وہاں۔ ہر کام کے اندر جیسے ہمیں جلدی ہے، یہاں تک کہ ہر ایک انسان کو مرنے میں بھی جلدی ہے، تبھی تو جلدی جلدی مر رہے ہیں نا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک تو دنیا داری ہے نا، دنیا داری کے اندر ہمیں بڑی جلدی ہے کہ میں کروڑ پتی بن جاؤں۔ جس کے پاس لاکھ نہیں وہ کہتے ہیں میں لاکھ پتی بن جاؤں، جس کے پاس لاکھوں کہتے ہیں میں کروڑ پتی بن جاؤں، کروڑوں والا کہتے ہیں میں ارب پتی بن جاؤں۔ جلدی ہے نا۔ اور اس جلدی کے اندر پھر وہ یہ نہیں دیکھتا، جیسے کوئی ایک انسان گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، کار چلا رہا ہے، کوئی گاڑی چلا رہا ہے، اگر وہ جلد بازی کرے گا اس کا انجام کیا ہوگا؟ جی موت ہے نا۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اگر جلد بازی کرتا ہے کہ میں جلدی سے کروڑ پتی بن جاؤں، جلدی سے میں یہ بن جاؤں، جلدی سے وہ بن جاؤں، یہ جمع کر لوں، تو جلد بازی کے اندر کیا ہوگا کہ اس کی ایمان کا نقصان ہو جائے گا۔ وہ نہیں دیکھے گا نا کہ حلال ہے کہ حرام ہے، وہ جلد بازی جو ہے۔ اگر وہ حوصلے کے ساتھ کرتا تو پھر وہ اس چیز کا بڑا خیال کرتا کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، ہر چیز کا خیال کرتا۔ لیکن جلدی جو ہے، تو جلدی کے اندر انسان کا نقصان ہو جاتا ہے، دنیا کا نقصان ہو یا آخرت کا نقصان، تو پھر نقصان ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے کہ بردباری رحمان کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، سب کچھ بتلا دیا، پھر کیا جلد بازی؟ اور ایک تو دنیا داری ہے۔ پھر اب اس وقت ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس زمان میں رکھے، لوگ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں آتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ ایک انسان جب نماز کے لیے آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کے لیے بڑا وقت نکالتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرے کپڑے پاک ہونے چاہیے، کوئی چینٹیں نہ لگ جائیں، کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، میرا جسم پاک ہو، ساری شرائط کا اہتمام کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر وضو کا اہتمام کرتا ہے، سارا کچھ کر کے پھر وقت نکالتا ہے۔ دکان بند کی اس نے، اپنا کاروبار اس نے چھوڑا اور اللہ کے گھر میں پہنچ گیا۔ یہاں آ کر پھر اس کو کتنی جلد بازی ہے؟ یہاں کہتے ہیں کب جاؤں گا واپس، کب جاؤں گا واپس۔ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام سے پہلے رکوع میں جاتا ہے، امام سے پہلے سجدے میں جاتا ہے۔ جلد بازی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا سمجھتا ہے کہ میں امام سے پہلے فارغ ہو کے گھر چلے جاؤں گا؟ اور جب تک امام سلام نہیں پھیرتا تو پابند ہو گیا ہے۔ پھر امام سے پہلے رکوع میں جانے سے تجھے کیا حاصل ہو رہا ہے؟ امام سے پہلے سجدے میں جا کے تو کیا نفع حاصل کرنا چاہتا ہے؟ حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ جو لوگ امام سے پہلے رکوع سجدے میں چلے جاتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ اندیشہ اللہ ان کی شکلیں گدے جیسی بنا دے۔ کتنی بڑی وعید ہے، ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اور ہے وہی جلد بازی، نماز میں کھڑے ہوئے ہیں، دنیا داری کی باتیں، وہ فلم چل رہی ہے، ساری باتیں، وہ یہ کرنا تھا، وہ کرنا تھا، لین دین، یہ ساری باتیں وہ نماز میں رہی، پتہ نہیں ہے کہ کتنی رکعتیں ہو گئی ہیں۔ اور کئی دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ امام سلام پھیر رہا ہے، مقتدی پھر کھڑا ہو رہا ہے بیچارہ، حالانکہ تکبیر اللہ کے ساتھ نماز پڑھی تھی، لیکن اسی کو پتہ نہیں ہے کہ 4 پوری ہو چکی ہیں، وہ پھر کھڑا ہو رہا ہے۔ امام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وہ سمجھتے ہیں کہ امام نے کہا اللہ اکبر، پھر کھڑا ہو کے جا رہا ہے۔ یہ ہماری نماز ہے۔ امام سلام پھیرتا ہے، اس سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ میں پہلے سلام پھیروں، ابھی تک امام نے تسبیح پوری نہیں کی، وہ کہتے ہیں دعا پھر پڑھ لیں گے، نکلو یہاں سے۔ بڑی جلد بازی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ دکان پر جا کے کروڑوں روپے کما لے گا، کک بھی نہیں کمائے گا، جو نصیب میں وہی مل رہے، ایسی بات کہ نہیں ہے۔ وہاں لینے نہیں لگی ہوئی گاہکوں کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ شیطان کہتے جلدی کر، اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا تھا العجلۃ من الشیطان، یہ جلد بازی شیطان کی جانب سے ہوگی، لیکن نہیں سمجھ آ رہی۔ تو
تو جلد بازی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے۔ ہاں اللہ نے کچھ کاموں کے اندر جلدی کا حکم خود دیا، لیکن وہ کام ہم کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اللہ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ سے مغفرت مانگنے میں جلدی کرو، اللہ سے جنت پانے میں جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اس میں جلدی کرو۔ یہاں ہم سست پڑے ہوئے ہیں، یہاں کوئی جلدی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سابقو، بڑھو، ایک دوسرے سے سبقت کرو مغفرت حاصل کرنے کے اندر اور جنت حاصل کرنے کے اندر، لیکن یہاں پر ہم سست ہیں۔ ساری جلد بازی انہی کاموں کے اندر ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جو اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے، ان کاموں میں بڑی جلدی ہے۔ تو اس درس سے، آج کے درس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ آج کے بعد ہم عزم کرتے ہیں کہ نہ خود جلد بازی کریں گے نہ بچوں کو کرنے دیں گے۔ ایک تو ہم خود غلط کرتے ہیں نا، اور بچوں کی، اولاد کی تربیت کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ہے۔ والدین کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یہ تم لو 50 روپے اور جاؤ دکان پر فلاں چیز لے کر آؤ، جلدی جاؤ اور جلدی آؤ، کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور کہتے ابھی تک یہیں کھڑا ہوا ہے، وہ ابھی تو یہیں کھڑا ہوا ہے۔ یہ تربیت ہو رہی۔ اپنی اولاد کو جب یہ تربیت دیں گے کہ بھئی جلدی کرو جلدی کرو، پھر اس کے بعد اگر وہ بگڑ جاتے ہیں اور شیطانی کاموں کے اندر وہ جلد بازی کرتے ہیں تو اس کے اندر پھر ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ذمہ دار کون ہے؟ والدین ذمہ دار ہیں، جنہوں نے اس کی تربیت غلط کی۔ تو آج سے ہم عزم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم جلد بازی نہیں کریں گے۔ تھوڑا سا انسان حوصلہ کر لے تو اس حوصلے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے وہ موٹر سائیکل پہ تھا، گاڑی پہ تھا، جلد بازی کے اندر کیا ہوا کہ اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ مر گیا، لیکن اگر جلد بازی نہ کرتا وہ تھوڑی دیر کے بعد پہنچ جاتے گھر۔ اس لیے نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے، نہ پہنچنے سے دیر سے پہنچنا بہتر ہے۔ انسان دیر سے پہنچ جائے گا لیکن ایسا تو نہ ہو کہ وہ قبرستان میں پہنچ جائے۔ تو حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے اللہ نے انسان کو سبق دیا ہے کہ میں تو قادر مطلق ہوں، آنن فانن یہ سب کچھ پیدا کر سکتا تھا، بس میری چاہت کا نام موجود ہے۔ میں چاہتا کہ آسمان بن جائے وہ فوراً بن جاتے، میں چاہتا کہ زمینیں بن جائیں فوراً بن جاتی، لیکن پھر بھی میں نے 6 دن لگائے اور ایک دن 1000 سال کے برابر تھا، 6000 سال لگا دیے انسان کو سمجھانے کے لیے، لیکن سمجھا پھر بھی نہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اچھا یہ دن کون کون سے تھے؟ اس کے بارے میں حدیث پاک میں یہ بات موجود ہے کہ اتوار کے دن سے اللہ نے آسمانوں کو بنانا شروع کیا۔ اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعے کے دن یہ ساری چیزیں مکمل ہو گئی۔ آسمان و زمین جمعے کے دن مکمل ہو گئے اور ہفتے کا دن خالی تھا، یعنی کہ اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں بنایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے 6 دن لگائے، 6 دن کے اندر آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، لیکن جو یہودی لوگ تھے ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی۔ جو بات قرآن مقدس میں ہے نا، یہی بات تورات کے اندر بھی تھی کہ اللہ نے 6 دن لگائے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش۔ اب ان لوگوں نے یہ کہا، تحریف کیسے کی؟ اس کا اضافہ کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام کیا۔ 7ویں دن آرام کیا، یہ اضافہ تھا، یہ تحریف تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، وما مسنا من لغوب، ہمیں تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ تھکتا ہے؟ تھکتا تو وہ ہے جو کمزور ہو۔ اللہ تمام کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ذات ہے، تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں تھکا، جب میں تھکا نہیں ہوں مجھے آرام کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہودیوں نے اضافہ کر دیا کہ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور 7ویں دن آرام فرمایا۔ یہ ایسے بدبخت اور بد نصیب لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کے کلام میں، وہ بھی اللہ کے کلام تھا نا تورات، اس میں تحریف کر دی۔
بہرحال اللہ نے اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ میں نے 6 دن لگائے لیکن میں تھکا نہیں ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اس کے بعد پھر میں عرش پر مستوی ہو گیا۔ عرش پر مستوی اللہ کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان ہے۔ جو باتیں ہمیں سمجھ نہ آئیں تو اس کے بعد ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان کے بارے میں یوں کہیں آمنا و صدقنا، ہم ان پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن مقدس کے اندر اللہ کے چہرے کا ذکر بھی ہے، اور اسی طریقے سے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، اللہ کے ہاتھ کا ذکر بھی ہے۔ یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھولی جائے گی، اللہ کی پنڈلی کا ذکر بھی ہے۔ جبکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ وجود سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ جیسے انسان کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں نا، ایک دایاں اور ایک بایاں، اللہ کے دونوں دائیں ہیں، بایاں نہیں ہے، کیونکہ بایاں بھی کمزوری ہے، یہ کمزور ہوتا ہے نا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے دونوں دائیں۔ تو ایسی باتیں جن کے اندر یعنی اللہ کا چہرہ، اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، ایسی چیزیں جب آتی ہیں، جیسے کہ آج کے درس میں ہے ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پہ مستوی ہو گیا، تو انسان سوچتا ہے کہ وہ جیسے انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے اللہ بھی ایسے بیٹھ گیا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمزوریوں سے پاک ذات ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے؟ جیسے اس کی شان ہے۔ اللہ کا چہرہ کیسا ہے؟ جیسے اس کی شان ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں، بس لازم ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں کہ بس جو اللہ نے فرمایا وہ حق سچ، ہمیں بات سمجھ آئے یا نہ آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ہم نے سورج کو، چاند اور ستاروں کو پیدا فرمایا، مسخرات بامرہ، یہ سب کے سب اللہ کے امر کے پابند ہیں۔ اور فرمایا کہ الا لہ الخلق والامر، ان تمام چیزوں کا خالق بھی اللہ ہے، والامر، اور امر بھی اللہ کا چلتا ہے، یعنی کہ مالک بھی وہی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنا یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے جو کہ صحیح نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اختیارات دے رکھے ہیں، بس پھر جو وہ چاہتے ہیں سو وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر میں ایسا کرتا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں نے سب کچھ کو پیدا کیا اور اس کے بعد پھر ان ساری چیزوں کا کنٹرول میرے بس میں نہیں تھا، میں نے پھر یہ چیزیں بانٹ دی کہ چلو یہ تمہارے ذمہ اور یہ تمہارے ذمہ۔ فرمایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر ایک چیز کا خالق ہے، وہو علی کل شیء وکیل، ہر ایک چیز پر نگہبان بھی وہی ہے۔ اور فرمایا کہ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمانوں کی بلندیوں سے لے کر زمینوں کی پستیوں تک میری ہی تدبیر چلتی ہے۔ یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، جو وہ چاہتا ہے سو وہ کرتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ سب سے پوچھ سکتا ہے، اس سے کوئی بھی نہیں پوچھ سکتا۔ تبارک اللہ رب العالمین، با برکت ہے اللہ، اللہ برکت والا ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان قدرت کی نشانیوں کے اندر جب ہم غور و فکر کریں گے نا، اس آسمان کو دیکھیں گے کہ یہ کیسے پیارا آسمان ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، پھر زمین کو، سورج چاند ستاروں کو جب دیکھیں گے، ان میں غور و فکر کریں گے تو پھر اللہ کی محبت بڑھے گی دل میں کہ نہیں بڑھے گی؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہی تو مقصود ہے، اللہ یہی تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے کو میری معرفت حاصل ہو، اسے پتہ چلے کہ میرا رب کتنی شان والا ہے، میرا رب کتنی قدرت والا رب۔ انسان نماز پڑھتا ہے، سجدے تو کرتا ہے، لیکن ایک انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہے، ایک کو اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہے، دونوں کے سجدوں میں بڑا فرق ہے۔ جو انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی معرفت کے ساتھ سجدے کرتا ہے، اس سجدے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے میں چاہیے کہ اللہ سے محبت کریں، اللہ کی وحدانیت پر یقین کامل رکھیں، اور اللہ کی محبت کے اندر اللہ کی بندگی کریں، تو انشاءاللہ اللہ کی اطاعت میں، نماز روزے کے اندر پھر مزہ ہی کچھ ملے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔